बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज मेरा प्रोग्राम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने का था, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसी दो चार बातें मैंने सुनी जो फासिस्ट हुकूमत थी इनके नुमाइंदों की, तो मैंने कहा चले आज उस पर बात करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा कि बदखू को मत रोको, बदखुई से आप अपनी खू से तंग आ जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान जितना भी बुरा हो, झूठा हो, फासिस्ट हो, वो एक वक्त आता है अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी गैरत है, शर्म है, हया है या खुददारी है, तो उसकी अंदर का जो इंसान है वो जागता है। ज़मीर अगर ज़िंदा हो तो इंसान सोया हुआ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़मीर ज़िंदा होना चाहिए, ज़मीर जागता रहना चाहिए। इंसान के सोए रहने से कोई एक वक्त आता है कि इंसान वापस अपनी जगह पे आते हैं। जिसे कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। पाकिस्तान की 15 महीनों की बदतरीन, करप्ट, जालिम किस्म की जो हुकूमत थी, जो खिचड़ी थी 15-16 जमातों की, ये जिसे ये कह लें कि अमेरिका की सिफारशी किस्म की वो हुकूमत थी, वो ख़त्म हुई। उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े, क्या कत्ल के, क्या दो नंबरी के, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के, क्या इंसानी हुकूक के, जितने भी तारीख़ के अंदर, माजी के अंदर भी अगर हम देखें, मुल्क के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, तो बदतरीन फस्तायत इस 15 माह में शहबाज शरीफ हुकूमत ने कायम की है। लेकिन जाते जाते शायद खाकान अब्बासी साहब जब उन्होंने असम्बली के अंदर तकरीर की, मैं ज़ाती तौर पे शायद खाकान अब्बासी को इसलिए भी पसंद नहीं करता क्योंकि ये भी उसी रजीम का हिस्सा थे, ये भी उसी सोच के मालिक थे। इनके अंदर भी वही झूठ, फस्ताई सब कुछ थी। लेकिन उनका जब ज़मीर जागा या उन्होंने जो बातें की तो वो मुझे दिल को लगी और वो सही थी। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ की, पूरी तारीख़ की अगर कुछ सेंट्रल आइडिया या उसे समंदर को कूज़े में बंद करने की बात करें तो शायद खाकान अब्बासी के वो 4-6 लफ्ज़ थे जो असम्बली में उन्होंने कहा कि मुझे 35 साल हो गए हैं लोगों में आते जाते हुए, हुकूमतें देखते हुए, हुकूमतें करते हुए। उन्होंने कहा कि मुल्क का जो सदर है वो हमसे इस्तीफ़े मांगता है और इस मुल्क का जो आर्मी चीफ़ है वो हमें ये कहता है कि आप पार्टी छोड़ दें, और इस मुल्क की जो ISI है, एजेंसी है, वो हमें कहती है कि आप इलेक्शन जीत नहीं सकते। ये शायद खाकान अब्बासी के अल्फाज हैं। और आखिर में उन्होंने कहा कि आज तक इस मुल्क में असम्बली के अंदर जो भी लेजिस्लेशन हुई वो आवाम की बेहतरी के लिए नहीं हुई। इस मुल्क में आज तक जो भी लेजिस्लेशन हुई, जो भी कानून साजी हुई, जो भी कानून पास हुए, वो हुक्मरानों ने अपने मुफाद में पास किए, उसमें आवाम का एक पाई का भी फ़ायदा नहीं हुआ। बातें 3-4 थी लेकिन बहुत जामे थी और बहुत हकीकत थी। और मैंने कहा इसमें मैं आपसे बात करूं कि बात सच है कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती 72-75 सालों से इन ही लोगों से मीर जाफ़र और मीर सादक पैदा होते रहे। इसी टाइम इस मुल्क के बदतरीन दौर गुजारने वाले 15 माह सिफारशी जो रजीम चेंज की सूरत में मुसल्लत हुए थे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि 15 महीने में हमने किसी से इंतकाम नहीं लिया, किसी सियासी जमात से इंतकाम नहीं लिया, किसी को बंद नहीं किया, किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, मुल्क को ख़तरे से निकाला और हमने 15 माह में बड़ी खिदमत की। इसको मैं ये कहूँगा कि तारीख़ का बदतरीन झूठ है। या शहबाज शरीफ साहब सोए रहते हैं, या वो नशे में होते हैं, या फिर वो दुनिया के हालात से वाकिफ़ ही नहीं। इनकी हुकूमत में क्या नहीं हुआ और किस तरह के जुल्म नहीं हुए। इस 15 माह में अरशद शीर जैसे सहाफ़ी को कत्ल किया गया, इमरान रियाज अभी तक गायब है। 9 मई हो या ज़मान पार्क पे इमरान खान के उस दौरान, हुकूमत ख़त्म होने के दौरान जो हमले हुए, किस तरह से ख़वातीन को उठाया गया, बच्चों को उठाया गया, बूढ़ों को मारा गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके ऊपर बेबुनियाद केस किए गए। आज़म स्वाति से लेके शहरयार अफरीदी,
علی محمد اور دیگر جو صحافی ہیں جو ملک چھوڑ چکے ہیں وہ ہو گئے، یا ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی رہنما تھے وہ، یا سیاسی کارکن تھے، یا عام سوچ والے بندے، ان کے ساتھ ایسے غداری کے، ان کے ساتھ دہشت گردی کے کیس لگا کر انہیں سزا دی گئی۔ کچھ بند ہیں اور کچھ کا پتہ ہی نہیں۔ یہی 15 ماہ تھے جس میں میڈیا کی آزادی کو بدترین دور میں دھکیلا گیا۔ فریڈم آف سپیچ تو دور کی بات ہے، یہاں پر عمران خان کا نام لینا، ان کی پارٹی کا موقف بیان کرنا، اس کو بالکل بین کر دیا گیا، اور تاریخ میں بالکل جسے کہتے ہیں کہ ون وے ٹریفک چلانے کی انہوں نے اپنے 15 ماہ میں نہ صرف کوشش کی بلکہ کامیاب ہوئے۔ یہی 15 ماہ تھے۔ اس 15 ماہ کے اندر مسلم لیگ نون کی پوری جو قیادت تھی وہ کرپشن سے، 2 نمبری سے، جھوٹ سے، فراڈ سے لت پت تھی۔ اس میں اسی بیتی گنگا میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی ہاتھ دھوئے ہوئے تھے، اور اسی بیتی گنگا میں دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے بھی ہاتھ دھوئے تھے۔ انہوں نے اپنی مرضی کے قانون لا کر اس لت پت جسم کو کرپشن سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، 2 نمبری سے، بددیانتی سے، غریبوں کی، عوام کے خون پسینے کی کمائی سے پیسے جو جوڑے ہوئے تھے ان کو انہوں نے ختم کیا، اور نیب کو اپنی مرضی سے چلا کر، اپنی مرضی کے قوانین بنا کر اپنے کیسز کو ختم کی اور ضمانتیں کی، اور اس کے بدلے میں عمران خان، پی ٹی آئی اور ان کے تمام جو کارکن تھے ان کے اوپر بدترین قسم کے کیس بنا کر انہیں سزا دی گئی۔ اسی 15 ماہ کے اندر میڈیا کے اندر یہ کہا گیا کہ کوئی بھی ایسی خبر نہیں چل سکتی جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو، جس کا تعلق عمران خان سے ہو، جس کا تعلق ملک کی سلامتی اور بہتری سے ہو۔ وہی کچھ نشر ہوگا جو یہ پی ڈی ایم کا جتھا، جو یہ رجیم چینج کی صورت میں آنے والے لوگ کہیں گے۔ یہی وہ 15 ماہ کی حکومت تھی جس کے اندر عدالتوں نے بدترین تاریخ کے فیصلے دیے۔ ہماری عدالتیں پہلے بھی بدنام تھی، لیکن پہلے یہ تھا کہ کسی عام آدمی کے ساتھ شاہ زیب قتل جیسے کے ساتھ زیادتی ہو سکتی تھی، کسی بلوچستان سندھ سرحد کی مائی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، انصاف نہیں ہوتا تھا، یا اسلام آباد یا لاہور جب بڑے شہروں کے اندر کسی وڈیرے کے ہاتھوں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو انصاف نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس 15 ماہ کے دور میں ان عدالتوں نے ایسے فیصلے کیے کہ جو تاریخ میں کبھی بھی نہیں ملتے۔ ہمارے ججز بغیر کسی کا سنے، بغیر کسی کو موقف سنے، حق کے گواہی کو معطل کر کے اپنی مرضی سے چند منٹ کے اندر فیصلے کرتے ہیں، اور چند منٹ کے اندر فیصلے کر کے اس ملک سے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر سزائیں بھی دیتے ہیں، نائل بھی کرتے ہیں۔ یہ انہی کا دور تھا۔ اسی 15 ماہ کے دور میں جو فاسسٹ حکومت آئی، جو رجیم چینج کی صورت میں یہ جو مسلط کیا ہوا ایک کرائے کا ٹولہ تھا، انہوں نے اپنے دور میں ملک کے اندر بے روزگاری کے حوالے سے ریکارڈ قائم کیے، مہنگائی کے حوالے سے ریکارڈ قائم کیے، اور ملک کے اندر جو انڈسٹری چل رہی تھی، جو روزگار کے حوالے سے کچھ بہتری آ رہی تھی، اس کو تباہی کے دہانے پہ کیا، اور ملک کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ پاکستان نہیں دنیا کے بدترین ممالک میں پاکستان ٹاپ کر رہا ہے۔ اسی 15 ماہ کے اندر ملک کو بیچنے کے حوالے سے جتنے بھی فیصلے ہیں انہوں نے کیے، چاہے وہ ایئرپورٹ کو گروی رکھنے کا ہو، کسی ریلوے کو گروی رکھنے کا ہو، کسی سی پورٹ کو گروی رکھنے کا ہو، یا اندرون خانہ کسی اور پلازے کو یا کسی ہوٹل کو گروی رکھنے کا ہو، انہوں نے وہ رکھا اور اپنے اوپر وہ کرپشن کر کے پیسے خود لیے۔ اسی 15 ماہ کے اندر انہوں نے عام آدمی کو جو بلا تفریق ہیلتھ کارڈ کی سہولت تھی وہ چھینی، اور اس کے بدلے میں عام آدمی کو تڑپتا سسکتا مرنا چھوڑا۔ ان سے علاج کی، صحت کی سہولت کی جو سہولت تھی وہ لی، اور اسے بے نظیر انکم سپورٹ کے 1500، 300، 2000 روپے کے اوپر بھیک مانگنے پہ تیار کر دیا۔ یہی وہ 15 ماہ تھے جس میں ملک تاریخ کی بدترین مذاق بنا دنیا کے اندر،
کہ یہاں پر نہ کوئی حکومت ہے، نہ اپوزیشن ہے، نہ کوئی رول آف لا ہے، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے۔ یہی وہ 15 ماہ تھے اس آئین کو جسے پاکستان کا سب سے مقدس بک سمجھی جاتی تھی، مقدس آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو آئین ہے اس کی جو شقیں ہیں اس کے اوپر عمل کرنا سمجھا جاتا تھا۔ اسی ملک کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا اس نے غداری کی۔ بدترین کھلواڑ آئین کے ساتھ اس 15 ماہ میں کیا گیا۔ یہ 15 ماہ اس ملک کے 75 سالوں کے اوپر بھاری تھے اور بھاری رہیں گے، تاریخ یہ لکھے گی۔ یہی 15 ماہ تھے، انہوں نے ایک ایک دن میں 22 25 ترمیمیں کر کے اپنے قوانین پاس کیے، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی میرٹ نہیں دیکھا، اسی کے اوپر کسی قسم کی کوئی اسمبلی کی جو قراردادیں منظور ہوئیں ان کو جو وہاں پہ اکثریت ہونی چاہیے اس کو پاؤں تلے روند کر انہوں نے اپنی مرضی کے قوانین کیے۔ اور پھر صاحب جی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھی حکومت کی۔ یہ جب سننے میں آتا ہے تو اس وقت انسان کا بی پی ٹاپ ہائی ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں، یا یہ نشے میں ہیں، یا یہ سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن آخر میں پھر شاہد خاقان عباسی نے جو باتیں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کرے شاہد خاقان عباسی کی طرح باقی لوگوں کا بھی ضمیر جاگے اور وہ بھی آہستہ آہستہ بولنا شروع ہوں کہ اس ملک کے اندر ایک سربراہ کہتا ہے کہ استعفیٰ دو، دوسرے ادارے کا سربراہ کہتا ہے کہ پارٹی چھوڑ دو، تیسرے ادارے کا سربراہ کہتا ہے کہ آپ جیت نہیں سکتے، آپ یہاں پہ ڈمی ہیں، اور پھر جو قوانین جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے، اس میں کسی عوام کے لیے، عام آدمی کے لیے کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ یہ وہ دلدل ہے، یہ وہ چکر ہے جس کے اندر ہمارے ملک کی سیاست 74 سالوں سے چل رہی ہے، اور راجہ ریاض جیسے لوگ اکڑ اکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ ہم ملک کے اپوزیشن کے لیڈر ہیں، جن کو بات کرنا نہیں آتی، جن کو شاید کہ گھر میں کوئی داخل نہ ہونے دے، اور وہ بدقسمتی سے اس ملک کے اپوزیشن کے لیڈر ہیں۔ اقبال جنجو کی اجازت ہے، اللہ حافظ۔